سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے ساحل ادیم صاحب پر ایک گفتگو شروع کی تھی، تو گزشتہ جو پارٹ ہے اس میں ہم نے تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر کی گفتگو ہو گئی۔ اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فقہی اور لحاظ سے وہ اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اور اس کی کیا حقیقت بنتی ہے، اور پھر جو ان کا ایک فکری یا جو ایک تعلق ہے، یعنی علمی فکری لحاظ سے وہ جو باتیں کر رہے ہیں سیاسی نقطہ نظر مذہب کے حوالے سے، آپ کو بتایا کہ وہ حقیقت کیا ہے، یعنی وہ بات کہاں پر جا کر کھڑی ہوتی ہے۔ تو آج دوبارہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے، 1-2 چیزوں پر مزید بات کریں گے۔ وہ ذرا پہلے آپ ان کی گفتگو سنیں، پھر اس پہ مختصر تبصرہ کریں گے ہم۔ جو پر آپ لوگ فلسطین کے اوپر احتجاج سے لے کر تحریر تک، تحریر سے لے کر حکومت کو متنبع کرنے تک، اسمبلی کے اندر بات کرنے تک، علماء کے علاوہ بتائیں کس نے کیا یہ؟ آپ کے سیاسی بندوں نے بتائیں کیا کیا؟ آپ کی پبلک نے کیا کیا؟ مجھے یہ بتائیں کس نے کیا کیا؟ بتاؤں جی بتائیں۔ یہ ہے مسئلہ، آپ سمجھتے ہیں آپ کا سکوپ ہے، یہ ہے آپ کو جو سمجھ نہیں آ رہی، اسی میں کہا تھا کسی بڑے کو بھیجیں، اس لیے کہا تھا۔ اب مسئلہ میں مدرسہ بھی پڑھے ہیں، بڑے کا مطلب ہے جو کتابوں کے اندر کوئی بات لکھے تو پوری قوم بلائی ہو سکے، کہنے پہ کون سے مدرسے میں ملنا ہے؟ مدرسوں میں ہیرارکی ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا، اور آپ پر جواب ڈسکرپشن ہے، باس کا باس کا باس ہے، آپ کا سمجھ لیجیے، آپ نے مدرسے کو صحیح بتاؤں، اپنے کاموں میں پورے ہوئی ہے، یہ اصلی کاموں میں پورے نہیں ہے۔ ایک کال جی، کال لے لیں، کال لے لیں، کال لے لیں، ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون؟ کہ میں نے تھوڑا سا دین کو اسٹڈی کیا، جتنے بھی سکسیس اور فیلئر اور اسلام کے اندر اتنا بڑا گیپ کریٹ ہو، وہ جن سٹینڈرڈز کے اوپر ہمیں کامیابی بتائیے وہ نبی اور صحابہ نہیں، اسلام میں تو ریکگنائز نہیں کی اس کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نسلاً در نسلاً اس طرح کے معاملات ہمارے چلے آ رہے ہوں، تو ایک دفعہ رک جائیں اور سوچیں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو ہماری ایک ہی کامنلٹی ہے، آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک، جب انسان مفتوح ہوگا، جب بھی تو اپنے فاتح کی گری ہوئی کسی بھی چیز کو یا اس کی اچیومنٹ کو اپنا دین بنا لے گا۔ یہ ہماری نفسیات ہیں۔ ٹھیک ہے، ابو حنیفہ نے کہا تھا عدم الخلافہ ام الخبائث، کہ جب تک تم اپنا سینٹر خود ہی بناؤ گے تب تک ہر بیماری کی ماں تمہارے پاس ہے، وہ بچے ہی دے گی، ہر چیز بیماری میں آ جائے۔ اب میں کیوں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہے نا، اسلام سے اس لیے نہیں لے رہے کیونکہ ہمارے آقا نے سکسیس کی ڈیفینیشن اسلام سے تھوڑی لینی ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو واشنگٹن میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اور سمجھیں، یورپین فلاسفی از گوئنگ ٹو ڈکٹیٹ کہ آپ کی سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ آپ کی امی ابو یا میرے امی ابو جب تک آپ کو یہ نہیں بتائیں گے نا کہ بیٹا فاتح بن، مفتوح رہے گا، تو اپنے آقا کے جوتے کو بھی اپنا دین سمجھے گا۔ مفتوح کا کام ہی یہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں مدرسے کو کیوں میں بلیم دیتا ہوں، ان کے پاس وہ کتاب جو فاتح بناتی ہے، یونیورسٹی گورنمنٹ کالج لاہور نہیں پڑھاتا وہ کتاب، آپ کو LLB میں نہیں وہ کتاب پڑھائی گئی، سمجھے؟ ایک اور کتاب ہے LLB کے لیول کی، اس کے اوپر کے لیول کی، وہ قرآن ہے، اس میں بھی لاز ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھائی گئی آپ کو؟ ایک اور مدرسے نے کہا لا ہمارا کام ہی نہیں ہے، لا نواز شریف کا کام ہے، لا خود پکڑنا پڑتا ہے ہاتھ میں۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو تباہ کا اسی کا استعمال کرتا ہے کہ میں نے کوئی گزارش نہیں کی، میں نے تمہیں فرض کیا ہے بات۔ یہ سارے علماء قانون ہاتھ میں لے لیں، قانون اب یہاں پر کتبہ مطلب کیا، کس مفہوم میں بھائی؟ کیا کتبہ علیکم الصیام کی بات کر رہے ہیں، کتبہ علیکم القتال کی بات کر رہے ہیں، کیا کتبہ؟ ٹھیک ہے، تو یہ وفاتی ہونا ہے، غالبہ حاصل کرنا ہے اسلام کو، یہ وہی باتیں ہیں جس پہ ہم نے مفصل بات کی۔ اب اس کے بعد اینکر کو ذرا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، بھائی یہ تو بات خطرناک ہے، آپ معاشرے میں بغاوت انارکی اور اس کی بات کر رہے ہیں، تو اس پہ ذرا سنیں۔ قانون کا کام ہاتھ میں لیں سر، فرق سمجھ آیا؟ قانون ہاتھ میں لینا تو چھوٹا سا کام ہوتا ہے، وہ تو چور چکے بھی کر لیتے ہیں، میں قانون بنانے کا کام ہاتھ میں لینے کی بات کرتا ہوں۔ یہ کہتے نہیں یہ کام جو ہے نا، یہ کرنے کی بات، جی طاقت دینے کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے طاقت میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کس سے مدرسے ہیں طاقت پکڑنے کے لیے کہا، وہ تو عربی کا کام ہے سر۔ تو سر وہ تو کام کسی اور طرف چل پڑے گا۔ ہر یہی تو کہہ رہا ہوں، دل ہے کہ پاکستان کا ہر مدرسہ جو ہے نا وہاں پہ اسلحہ بھی تیار ہو، اور وہاں سے جو ہے نا ہر طرف سے میرے دل کے حال نہ جانے، آپ کے پاس ایسا مسئلہ نہیں ہے، میرے دل کے حال جانے آپ تو ظاہر کر رہے ہیں، میری بات کاٹے مت، ہر بات کے اندر کوئی ویسے ڈر جاتا ہے، آپ بتا رہا ہوں، تھوڑے سنیں جو جملہ کہا ہے، بات سنیں۔ اب اس کلپ میں آپ دیکھیں، ایک تو وہی غالب ہونا، فاتح بننا، اور وہی جو جذباتی باتیں ہیں، اور جس پر ہم نے پوری بات کی کہ پولیٹیکل اسلام کی روح سے یہ کیا مقام بنتا ہے، اور قرآن کی جن آیات سے لوگ استدلال کرتے ہیں اس سے اس بات کی کتنی اہمیت رہ جاتی ہے۔ دوسرے نے وہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ والی بات کی، بھائی آپ اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، اور اس پر اینکر بھی چونک گیا، اور اس کا تو مفتی صاحب نے بھی کہا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو، بات کا مطلب یہی ہے۔ ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون بنانے کو آپ اپنے ہاتھ میں لو۔ اب قانون بنانے کو ہاتھ میں لینے کے 2 طریقے ہیں اس وقت دنیا میں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ پرامن جدوجہد کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے آپ اکثریت حاصل کریں، پارلیمنٹ میں قانون بنانا شروع کر دیں۔
دوسری طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ وہی ہے جس پہ اس وقت دنیا بھر میں کی مسلح جہادی تحریکات جس طریقے پر سرگرم عمل ہے، کیا کہ آپ طاقت اور قوت کے ذریعے، جہاد کے ذریعے چلیں، ٹھیک ہے، لڑ کے آپ انقلاب برپا کریں اور آپ پھر قانون بنانے کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ یہ دو طریقے ہیں، تیسرا پھر بتا دیجئے۔ تیسرا وہی ہے جس پہ ہم نے گزشتہ قسط میں بات کی تھی کہ آپ فوج میں، بیوروکریسی میں جا کر اپنے ہم خیال پیدا کریں، لیکن اس میں پھر وہی ہوگا نا کہ وہ اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے، وہ بھی انقلاب ہی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ تو دو طریقے آپ کے پاس، یہ ساحل صاحب اور اس طرح کی جو لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ نے قانون کو نہیں، قانون بنانے کو آپ نے ہاتھ میں لینا ہے، پارلیمنٹ میں جا کے آپ، تو اس کے لیے الیکشن اور اس جمہوری طریقے سے تو آنے کو آپ لوگ نہیں مانتے، تو پھر دوسرا طریقہ پھر یہی رہ جاتا ہے۔ اور وہی بات جب آپ نے آیت پیش کی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تو اس کے اندر مفتی صاحب نے نشاندہی کی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ ہم مدرسوں میں اسلحہ کی فیکٹریاں لگائے، ہاں نہیں، آپ تو میں دل میں جو ہے وہ آپ کے سے بھائی بات یہی ہے، مفہوم اس کا یہی بنتا ہے جو مفتی صاحب نے مفہوم اخذ کیا آپ کی بات سے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پر بھی جو کچھ انہوں نے بات کی وہ یہی تھی۔ اب تیسرا انہوں نے جو فلسطین پہ بات کی، وہ میں نے اس کلپ میں شاید وہ نہیں ہے، دوسری ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلسطین پہ اوپر جو اس وقت مسئلہ ہے اس پہ یہ کہتے ہیں مدرسے والے اس مسئلے کے حل میں رکاوٹ ہے۔ اچھا، کہنا وہ یہ چاہ رہے کہ آپ سب جا کے چڑھائی کر دیں اس پہ اسرائیل کے اوپر، تو کس طرح؟ مطلب تو یہ ہوائی باتیں کرتے ہیں، کوئی اس کی بیس نہیں ہے، یہ ہمارا طالب علمانہ خیال ہے، باقی آپ لوگ اس کو جیسے دیکھتے ہیں۔